اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وعن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللهم صل على محمد وآله۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء۔ صلى على محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا،
فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء.
اللهم صل على محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى الله. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فذنا وفاذ شيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فذنا وسعدنا وكذلك شيتنا فاذوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت خديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے تمام مومنین کی خدمت میں اور تمام مومنین کی جانب سے اہل بیت کی خدمت میں جشن ولادت امام زمانہ علیہ السلام کی مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ مولا کے شان میں چند اشعار سماعت فرمائیے گا کہ آبی جا پردہ غیبت سے زمانے کے امام، آبی جا پردہ غیبت سے زمانے کے امام، تیرے منہ سے تیرے جد کی کہانی سن لیں، تیرے منہ سے بھی تیرے جد کی کہانی سن لیں. ہم عزاداروں کی بس آخری حسرت ہے یہی، ہم عزاداروں کی بس آخری حسرت ہے یہی. نوحہ شبیر کا ایک تیری زبانی سن لیں، نوحہ شبیر کا ایک تیری زبانی سن لیں، نوحہ شبیر کا ایک تیری زبانی سن لیں. صلوات بمحمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کلام ہے میرے دادا مرحوم مولانا نیاز علی شریف صاحب کا. ان کے مغفرت کے لیے ایک صلوات کی گزارش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ ان کا کلام ہے، سماعت فرمائیے گا کہ خدا گواہ کہ مہدی ہمارا آئے گا، خدا گواہ کہ مہدی ہمارا آئے گا، خدا کے حکم سے مردانہ وار لائے گا، خدا کے حکم سے مردانہ وار آئے گا، خدا کے حکم سے مردانہ وار آئے گا. امام زندہ ہے غائب ہے اور قائم بھی، امام زندہ ہے غائب ہے اور قائم بھی. امام عصر ہمارا ضرور آئے گا، امام عصر ہمارا ضرور آئے گا. اسی کو حجت حق شاہدین کہتے ہیں، اسی کو حجت حق شاہدین کہتے ہیں. اٹھائے پرچم دین وہ جہاں میں آئے گا، اٹھائے پرچم دین وہ جہاں میں آئے گا. جفا سے ظلم سے وہ ہو کے برسرے پیکار، جفا سے ظلم سے وہ ہو کے برسرے پیکار. زمانے بھر میں وہ انصاف و عدل بھر دے گا، زمانے بھر میں وہ انصاف و عدل بھر دے گا. کہ ہماری زیست کی تاریکیاں مٹانے کو، ہماری زیست کی تاریکیاں مٹانے کو. مثال بدر منیر ان قریب آئے گا، مثال بدر منیر ان قریب آئے گا. وہ ڈھاتے آئے گا ہر جا ستم کی بنیادیں، وہ ڈھاتے آئے گا ہر جا ستم کی بنیادیں. ریا اور مکر کے اونچے مکان ڈھائے گا، ریا اور مکر کے اونچے مکان ڈھائے گا. جلائے امن و امان کے چراغ ہر جا پر، جلائے امن و امان کے چراغ ہر جا پر. ہمارے حال پہ روشن امام آئے گا، ہمارے حال پہ روشن امام آئے گا. نشان تک نہ رہے گا کہیں بھی باطل کا، نشان تک بھی رہے گا کہیں، نشان تک نہ رہے گا کہیں بھی باطل کا، نشان تک نہ رہے گا کہیں بھی باطل کا. تمام اہل خطا کا صفایا کر دے گا، تمام اہل خطا کا صفایا کر دے گا. کہیں بھی کہیں بھی نہ ہوگی غم و الم کی خبر، کہیں بھی نہ ہوگی غم و الم کی خبر. وفا شعاروں کی ہر جا مدد کو آئے گا، وفا شعاروں کی ہر جا مدد کو آئے گا، وفا شعاروں کی ہر جا مدد کو آئے گا. نہ ہوگا دم کبھی باطل کے ساز میں باقی، نہ ہوگا دم کبھی باطل کے ساز میں باقی. امام حق جو کہ آواز حق اٹھائے گا، نہ ہوگا دم کبھی باطل کے ساز میں باقی. امام حق جو کہ آواز حق اٹھائے گا. غرض
کے ہوئے گا آخر طلوع ماہ منیر، غرس کے ہوئے گا آخر طلوع ماہ منیر، زمیں زماں و سما میں اجالا بھر دے گا، زمیں زماں و سما میں اجالا بھر دے گا، زمیں زماں و سما میں اجالا بھر دے گا، مبارک ہو تمہیں اے حاملان دین خدا، مبارک ہو تمہیں اے حاملان دین خدا، تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک امام آئے گا، تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک امام آئے گا، چھپے چھپائے شریروں کے راز کھل جائیں، چھپے چھپائے شریروں کے راز کھل جائیں، شبیہ شیر خدا جب جہاں میں آئے گا، شبیہ شیر خدا جب جہاں میں آئے گا، کہ باندھ لو بوریا اے ظالموں جلد ہٹ جاؤ، باندھ لو بوریا اے ظالموں جلد ہٹ جاؤ، خبر رہے تمہیں مولا میرا خبر لے گا، خبر رہے تمہیں مولا میرا خبر لے گا، نیاز تم بھی چلو نیک چال نیک چلن، نیاز تم بھی چلو نیک چال نیک چلن، تمہارا مولا پرے کفر توڑ ڈالے گا، تمہارا مولا پرے کفر توڑ ڈالے گا، کہ آخری دو مصرے ہیں، سماعت فرمائیے گا، کہ ستمگاروں کا تمہیں خوف کیا ہو اے طوفان، ستمگاروں کا تمہیں خوف کیا ہو اے طوفان، تم ہو سرباز امام مارے کا افسر ہوگا، تم ہو سرباز امام مارے کا افسر ہوگا، تم ہو سرباز امام مارے کا افسر ہوگا، صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آخری چار مصرے جسے اسناد چیز نے خود لکھے ہیں، اگر پسند آ گئے تو دعاؤں سے نوازیے گا، کہ مستقل ہے منتظر ہم آپ کے دیدار کو، مستقل ہے منتظر ہم آپ کے دیدار کو، ہو ظہور اب آپ کا بس توڑ دو دیوار کو، ہو ظہور اب آپ کا بس توڑ دو دیوار کو، مشکلیں اور ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے، مشکلیں اور ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے لے کے آؤ ذوالفقار حیدر کرار کو، لے کے آؤ ذوالفقار حیدر کرار کو، لے کے آؤ ذوالفقار حیدر کرار کو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر زمانہ منتظر جس کا ہے وہ آ جائے گا، ایک زمانہ آئے گا، ہر زمانہ منتظر جس کا ہے وہ آ جائے گا، ایک زمانہ آئے گا، راز کے غیاض سے، راز کے غیاض سے پردہ اٹھایا جائے گا، ایک زمانہ آئے گا، ہر زمانہ منتظر جس کا ہے وہ آ جائے گا، ایک زمانہ آئے گا، بعد اب عیسیٰ نبی ہو جائیں گے صف میں کھڑے، جب امام عصر آئیں گے امامت کے لیے، انبیاء سے علی، انبیاء سے علی افضل بتایا جائے گا، ایک زمانہ آئے گا، ہر زمانہ منتظر جس کا ہے وہ آ جائے گا، ایک زمانہ آئے گا، اور زندگی باقی بھی ہوگی تو قضا آ جائے گی، غیظ میں آ کر اسے خود یہ زمین کھا جائے گی، فاطمہ کے لال کا، فاطمہ کے لال کا جس پر اشارہ جائے گا، ایک زمانہ آئے گا، ہر زمانہ منتظر جس کا ہے وہ آ جائے گا، ایک زمانہ آئے گا،
تھر تھرائے گی زمیں وہ کام ہوگا دیکھنا، دشمن زغرا کا جو انجام ہوگا دیکھنا، غاصبوں کے جسم کو غاصبوں کے جسم کو زندہ جلایا جائے گا، ایک زمانہ آئے گا، ہر زمانہ منتظر جس کا ہے وہ آ جائے گا، ایک زمانہ آئے گا، حکم پر مولا کے سب موجود ہوگے ماتمی، پہلے تعمیر بقیہ خود کریں گے ماتمی، پھر وہاں پر ماتمی، پھر وہاں پر ماتمی حلقہ لگایا جائے گا، ایک زمانہ آئے گا، ہر زمانہ منتظر جس کا ہے وہ آ جائے گا، ایک زمانہ آئے گا، دور ہوگا خانہ کعبہ برے حالات سے، جب لگائیں گے علم عباس اپنے ہاتھ سے، پھر علی کا جشن کعبے، پھر علی کا جشن کعبے میں منایا جائے گا، ایک زمانہ آئے گا، ہر زمانہ منتظر جس کا ہے وہ آ جائے گا، ایک زمانہ آئے گا، جب ولا کے بغض کو دنیا سے وہ کر دے گا صاف، انبیاء آ جائیں گے کرنے کو مہدی کا طواف، یوں علی کے لال کا، یوں علی کے لال کا صدقہ اتارا جائے گا، ایک زمانہ آئے گا، ہر زمانہ منتظر جس کا ہے وہ آ جائے گا، ایک زمانہ آئے گا، کوئی غالی ہو گیا کوئی مقصر دیکھیے، کیا یہ منبر رہ گیا آپس میں لڑنے کے لیے، فیصلہ دونوں کا دنیا، فیصلہ دونوں کا دنیا کو سنایا جائے گا، ایک زمانہ آئے گا، ہر زمانہ منتظر جس کا ہے وہ آ جائے گا، ایک زمانہ آئے گا، راز کے غراز سے، راز کے غراز سے پردہ اٹھایا جائے گا، ایک زمانہ آئے گا، ہر زمانہ منتظر جس کا ہے وہ آ جائے گا، ایک زمانہ آئے گا۔ سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل اعمال امتی انتظار الفرج من اللہ عز وجل۔ موجودہ مناسبت ہم سب کے بارہویں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کی تبریک و تہنیت مبارکباد آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص
وقت کے امام کی خدمت میں خود ان کے ولادت باسعادت کی تبریک و تہنیت اور مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ آج کی یہ جو ایک مختصر گفتگو ہے، اس کا عنوان ہے یا موضوع ہے فلسفہ انتظار، جس کے لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کو نقل کیا، جس میں رسول فرماتے ہیں کہ ہماری امت کا سب سے بہترین عمل انتظار فرج ہے۔ فرج کہتے ہیں کشادگی، یعنی خرابیوں سے، برائیوں سے، سختیوں سے، مشکلات سے کشادگی کا حاصل کرنا، باہر آ جانا، اس کو فرج کہتے ہیں۔ رسول کہتے ہیں کہ ہماری امت کا بہترین عمل یہ ہے کہ وہ اس کشادگی اور اس فرج کا انتظار کرے۔ یا دوسری جگہ پہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ایک اور روایت ہے، کیا فرماتے ہیں کہ بہترین عبادت، افضل العبادت انتظار الفرج، بہترین عبادت انتظار فرج۔ انتظار کو لے کے بہت زیادہ روایات ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ روایات خود رسول کے زمانے سے ہیں، یعنی انتظار کا اہتمام خود رسول کے زمانے سے کیا جا رہا ہے۔ اور آگے آ کے خود امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی اس مفہوم، خود یہ جو انتظار فرج کو لے کے جو روایت ہے کہ بہترین عبادت انتظار فرج یا افضل عمل انتظار فرج، اس مفہوم پہ بہت سی حدیثیں ہیں جو مختلف معصومین سے ہیں، یعنی کثیر تعداد میں حدیثیں پائی جاتی ہیں۔ تو انتظار ایک بہت اہم مسئلہ ہے، تشیع میں ایک بنیادی مسئلہ ہے انتظار کی۔ شیعہ انتظار، جس کو مختلف عنوان سے ہم لوگ یاد کرتے ہیں، انتظار فرج کہتے ہیں، ظہور امام کا انتظار کہتے ہیں، یا جو بھی ہو، لیکن ان ساری چیزوں کا مقصد ایک ہی ہے، وہ وہی چیز ہے کہ جس کو انتظار ظہور امام ہوگا تبھی وہ فرج ہوگا، یعنی لوگوں کو تمام مشکلات سے اور ہر طرح کی خرابیوں سے آزادی ملے گی۔ تو ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے انتظار۔ خود ہی اس انتظار کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا فلسفہ ہے، کس عنوان سے یہ انتظار کی اتنی اہمیت ہے، یا انتظار ہم لوگوں سے کرایا جا رہا ہے، کس مسئلے کو لے کے انتظار میں ہم کو آگے بڑھنا ہے، کس مسئلے کو چھوڑ دینا ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں کہ جو انتظار کو لے کے ہیں، اور نہ یہ کسی سوالات ہیں، موجودہ زمانے میں انتظار فرج یا فلسفہ انتظار کو لے کے بہت سارے شبہات، مسائل، مشکلات، بہت ساری چیزوں کو بھی پیدا کیا گیا ہے کہ مثلاً انتظار کا مفہوم یہ ہے، غیبت کے زمانے میں ہم کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ اور اس اعتبار سے جب کوئی انسان اس مسئلے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتا ہے تو شروعات میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کنفیوز ہو رہے ہیں، لیکن پھر اتنی کلیئر چیز ہے، اتنی واضح چیز ہے کہ اگر تھوڑی سی محنت کرے، کوشش کرے، ذرا سا بھی جاننے والوں سے دریافت کرے تو یقیناً مسئلہ حل ہو جائے گا اور ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔ آیا یہ عقیدہ انتظار کا، کیا یہ عقیدہ ہم کو اپنے معاشرے کے اصلاح کی دعوت دیتا ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کریں؟ کیا یہ عقیدہ انسان کے اندر تحرک ایجاد کرتا ہے؟ تحرک یعنی حرکت۔ انتظار کسے کہتے ہیں؟ ایک تو انتظار کا مفہوم عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ انتظار، بیٹھے ہوئے ہیں سکون سے، ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو آیا یہ عقیدہ تحرک ایجاد کرتا ہے، حرکت دیتا ہے، یا نہیں اس میں انجماد پیدا کرنا ہے؟ بیٹھے ہوئے ہیں، اب انتظار ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، تب سو رہے ہیں کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو یہ ہو گیا انجماد، ٹھہراؤ، یعنی تحرک۔ انتظار میں ہم کو کچھ کرنا ہے، آمادگی کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، کچھ ہم کو ہماری ذمہ داریاں ہیں غیبت کے زمانے میں بعنوان انتظار، اس کو پورا کرنا ہے وغیرہ۔ آیا یہ انتظار انسان کی ذمہ داریوں میں اضافہ کرتا ہے کہ بھی غیبت کا زمانہ ہے، امام نہیں ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں، تو آیا امام کی غیبت میں ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں؟ جو ذمہ داریاں ہماری تھیں ہم ان سے بھی آزاد ہو گئے۔ ائمہ کے زمانے میں جو ذمہ داریاں تھیں ہم ان سے بھی آزاد ہو گئے، وہ بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، چپ چاپ پڑھ کے سوتے رہیں، آرام کریں، عیش کریں، اپنا کام کریں، اپنی
لائف میں بزی رہیں, ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں ہے, جو بس ٹھیک ہے ہم کو اچھا لگے وہ کر لیں. تو آیا ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا ہے یا جو ذمہ داریاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں؟ آیا یہ عقیدہ انسان کو خواب غفلت کی دعوت دیتا ہے یا انسانیت کو بیدار کرتا ہے؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو مسئلہ انتظار کو لے کے آ گئی ہیں. دیکھیں در واقع عرف عام میں اگر ہم انتظار کو دیکھیں تو انتظار کسے کہتے ہیں؟ جسے ہم عام طور سے بول چال میں, چونکہ جن جگہوں پہ بہت زیادہ اردو رائج نہیں, وہ کہتے ہیں ویٹ کر رہے ہیں, کسی کا انتظار کر رہے ہیں. تو عام حالت میں انتظار کسے کہتے ہیں؟ در واقع انسان جب کسی ایسی حالت میں ہو کہ اس حالت کو تبدیل کرنا چاہتا ہو, یعنی اس حالت سے راضی نہیں ہے وہ کہ یہ حالت ایسی آگے بڑھے, کنٹینیو, اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے, یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ پریشان ہے وہ, اس پریشانی کو حل کرنا چاہتا ہے, ختم کرنا چاہتا ہے. تو جب انسان ایسی حالت میں ہو کہ جس میں انسان پریشان ہو, جس حالت کو تبدیل کرنا چاہتا ہو, تو ایسی صورت میں بہتر حالت پیدا کرنے کی کوشش کرے. اس کو کہتے ہیں انتظار عرف عام میں. حتیٰ اگر ہم اپنے ایک دوست کا بھی انتظار کر رہے ہیں جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹھ کے, در واقع بیٹھ کے تو کوئی انتظار ہوتا ہی نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے ہماری. اب انشاءاللہ آگے بات کریں گے تو اور یہ چیز واضح ہوگی. اگر ہم اپنے دوست کا بھی انتظار کریں تو کسی مقصد کے تحت کر رہے ہیں, اور جس مقصد کے تحت کر رہے ہیں اس مقصد کے تحت ہماری آمادگی ہی ہماری ذمہ داری ہے, اور یہی در واقع انتظار. تو ہم مثلا ایک حال ہے کہ جس حال میں پریشان ہیں, اس حال سے بہت راضی نہیں ہیں, اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, بہتر حالت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو بہتر حالت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسی کا نام انتظار, اسی کوشش کا نام انتظار ہے. ایک آدھ دو مثال دیں, بلکہ 2-3 مثال دیں تاکہ بات واضح ہو, کیونکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں ایسے حالات پیدا کیے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بیمار ہے, مریض ہے, اس کو اپنے شفا کا انتظار ہے, بہتر ہو جانے کا انتظار ہے. اب یہ بیمار کیسے بہتر ہوگا؟ اگر ایک آج انسان کے ایک ہلکا سا بخار بھی آ جائے, نزلہ, زکام, کھانسی, سردی کچھ ہو جائے تو کیا کرے گا؟ لیٹ جائے گا؟ نہیں, آدمی تھوڑا سا بخار بھی, حالانکہ بعض اوقات ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا ویٹ کیجئے, انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے, شفا, انتظار کریں. لیکن وہ انتظار بھی ایسے نہیں, اس کے بھی اپنے کچھ اصول ہیں, ایسے کریں ایسے نہ کریں. تو اب اگر یہاں پہ انسان ان حالات میں اپنے جو شفا کا انتظار کر رہا ہے وہ کیسے کر رہا ہے؟ لیٹ کے, بیمار ہے آدمی, پریشان ہے, سب کچھ ہے, بھائی ڈاکٹر کے یہاں گئے, نہیں کہ انتظار کر رہے ہیں, انتظار میں تو کچھ کرنا نہیں. دوا لائے, نہیں لائے, دوا کھائی, نہیں کھائی, یہ کہ انتظار کر رہے ہیں. آیا اس کو انتظار کہیں گے کہ انسان کچھ نہ کرے؟ نہیں, بیمار سے پوچھیں, پریشان جب ہوتا ہے تو وہ دوڑتا ہے, بھاگتا ہے, چاہے بخار ہو, کوئی درد ہو, کوئی مشکل ہو, کچھ خدا نخواستہ فریکچر ہو گیا ہو, ٹوٹ پھوٹ گیا ہو, بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں, کولیسٹرول کو لے کے بیماریاں ہیں, یا مثلا بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, کوئی بھی بیماری ہو گئی تو آدمی کیسے انتظار کرے گا شفا کا یا بہتر ہونے کا, یا حد اقل بدتر نہ ہو؟ بغیر کوشش کے کوئی انتظار نہیں ہے. جو حالت ہم چاہتے ہیں, جس حالت کو ہم پسند کر رہے ہیں, اس حالت کے لیے کوشش انسان کو حتماً کرنا ہے, اور اسی کا نام انتظار. اسی سے ملتی جلتی دوسری مثال دیں کہ مثلا کسی باپ کا بیٹا وہ چلا گیا ہے گھر سے کہیں, یا فی الحال کسی کام سے گیا ہے, اور باپ اس کا انتظار کر رہا ہے. خوب کیسے انتظار کرے گا؟ وہ کہاں گیا ہے معلوم کرے گا, کس کام سے گیا ہے, کب آنے والا تھا, جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں. اب ٹھیک ہے کہ بعض جگہوں پہ ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں, یا وہ بہت سارے کام بیٹھے بیٹھے ہو جاتے ہیں, تو اس بنیاد پہ جو غافل لوگ ہیں, جو تھوڑا سا جو ہے وہ بہت زیادہ گہرائی میں نہیں سمجھ پاتے ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانے کا نام انتظار. نہیں, وہ باپ بھی کوشش کر رہا ہے, اور خدا نخواستہ کہ کسی کا بچہ اغوا ہو جائے, چوری ہو جائے, کھو جائے, گم ہو جائے, غائب ہو جائے, اس سے بچھڑ جائے, تو کیسے انتظار کرے گا؟ ادھر ادھر گھومتا ہے, گلی گلی گھومتا ہے, تمام جاتا ہے, جا کے کسی طریقے سے معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہاں ہے, کیسے ہے, کیا ہے. اب اس کے ملنے کا انتظار کیسے ہو رہا ہے؟ اس کے ملنے کا انتظار
اس کو ڈھونڈ کے کوشش کر کے جو بھی اس کے ممکن میں ہے. ایک بزنس مین ہے, تاجر ہے, بعض اوقات ہوتا ہے, ابھی کچھ سال ہو گئے آپ سنتے ہوں گے کہ مثلاً جو ہے وہ ایک مالی اعتبار سے بحران ہے, مالی بحران کا زمانہ ہے, تجارت کے اعتبار سے مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں. خب ایک تاجر اس مالی بحران سے نکلنے کا انتظار کیسے کرتا ہے؟ اقتصادی بحران سے جو نکلنے کا انتظار کیسے کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے. خود اس کے اپنے اقتصادی بحران ہو, حالات خراب ہوں, یا مارکیٹ کے ہوں. ایسا تو نہیں کہ اگر مارکیٹ کے حالات خراب ہو جائیں تو یہ آ کے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا, بھی چھوڑو کچھ نہیں کرنا ہے, جب مالی بحران اقتصادی بحران ٹھیک ہو جائے گا تب کچھ کریں گے. یا خدا نخواستہ اس کے حالات خراب ہو جائیں تو کیا کرے گا؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا کہ بھی کچھ نہیں کرنا ہے, جب مارکیٹ صحیح ہو جائے گی تب ہم کام کریں گے, یا ہمارے حالات صحیح ہو جائیں گے تو ہم کام کریں گے. نہیں, یہ کہ صحیح نہیں ہوں گے اور بدتر ہو جائیں گے, خراب ہو جائیں گے. تو انتظار یعنی کوشش. اس چھوٹی سی گفتگو و تمہید کے بعد, چونکہ آگے بھی بہرحال ایک گفتگو ہے اور چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ وقت بھی نہ لیں آپ کا, اس گفتگو کے بعد اب جو ہمارے یہاں انتظار ہے, در واقع جب انتظار کہا جاتا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں تو وہ انتظار در واقع امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کا انتظار ہوتا ہے. تو یہ جو انتظار ہے ہمارا, در واقع یہ لفظ انتظار جب بھی آتا ہے تو اس سے مراد وہی ہے کہ ظہور امام کا انتظار. اس انتظار کا مفہوم, اس کا معنی یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حکومت مقدسہ کے قیام کے لیے انفرادی اور اجتماعی آمادگی کرنا, اور اس کے سوا کوئی اور مفہوم انتظار فرج کا ممکن ہی نہیں ہے. امام کے قیام حکومت کے لیے جو بھی ہماری ذمہ داری ہے, جو بھی ہمیں آمادگی کرنی ہے, چاہے وہ انفرادی اعتبار سے ہو, پرسنل ہو, شخصی اعتبار سے ہو کہ ہم کو آمادگی کرنی ہے, ہمیں اپنے آپ کو کیسا بنانا ہے, چاہے وہ اجتماعی اعتبار سے ہو, سوشل اعتبار سے ہو. اور کسی کو کاٹ بھی نہیں سکتے ہم جب تک ہم اپنے آپ کو آمادہ نہیں کریں گے. ہم معاشرے کو نہیں تبدیل کر سکتے ہیں, اور بغیر معاشرے کو تبدیل کیے, چونکہ امام کے جو قیام ہے, جو حکومت ہے, وہ اجتماعی مسئلہ ہے, انفرادی نہیں ہے. امام آ کے ہمارے صرف شخص پہ حکومت نہیں کریں گے, معاشرے پہ کریں گے. یہ مسئلہ ہی اجتماعی ہے, لہٰذا انتظار کو اجتماع کے معاملے سے ہٹا ہی نہیں سکتے ہیں. اگر کہیں پہ اس طرح کی حالات, اس طرح کی باتیں ہوں یا حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ مثلاً نہیں اس کا اجتماع سے کوئی تعلق نہیں, انفرادی اعتبار سے خالی آمادہ ہو جائے کافی ہے, خوب غلط ہے, ممکن ہی نہیں ہے. چونکہ یہ سارے معاملات, سارے کام اجتماع کے لیے ہیں. حکومت آ کے امام اجتماع پہ کریں گے. جب امام آ کے حکومت کو اجتماع پہ کر رہے ہیں تو صرف فرد کا آمادہ ہونا یا کچھ افراد کا آمادہ ہونا اس کے لیے کافی نہیں. حکومت ایک دو لوگوں پہ نہیں ہوتی ہے, حکومت سب پہ ہوتی ہے. لہذا جو بھی انفرادی اعتبار سے آمادگی ہے یا اجتماعی اعتبار سے آمادگی ہے, اس کے سوا انتظار کا کوئی اور مفہوم ہے ہی نہیں. لہذا یہاں پہ تھوڑا سا ایک کنفیوژن جو ہوتا ہے, مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اس میں سے بعض پوائنٹ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ کچھ ذمہ داریاں ہیں, روایات میں بیان کی گئی ہیں. غیبت کے زمانے میں جو ہماری ذمہ داریاں, انتظار کے لیے جو ہماری ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں, اس میں سے مثلاً یہ بھی ہے کہ امام کے تعجیل ظہور, جلد از جلد ظہور, اس کے لیے دعا کرنا. کچھ دعاؤں کو بتایا گیا ہے, وہ دعائیں کرنا, اور اس طرح سے فلاں کرو فلاں کرو. اب بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ نہیں, صرف اگر ہم نے دعا کر لی ہے تو یہ حق انتظار ادا ہو گیا, غیبت کی کے زمانے کی ذمہ داریاں پوری ہو گئی ہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہے. کوئی ایک چیز یا دو چیز ہماری ذمہ داری کو پورا, جس طریقے سے اسلام ہے, پورا ایک سسٹم ہے, ایک پیکیج ہے اسلام. ابھی کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے صرف نمازیں پڑھ لی ہیں اور ہم نے مثلا اسلام کی ذمہ داری کو پورا کر لیا. کوئی سمجھتا ہے کہ ہم نے صرف مجلسیں کر لی ہیں اور مجلسیں کرنے کے بعد جو ہے جو ہماری ذمہ داری تھی مذہبی وہ پوری ہو گئی, ہم مذہبی. غلط فہمی ہے, یہ غلط ہے. اسلام پیکیج ہے. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو وہ مکمل پیکیج. لہٰذا انتظار کا بھی ایک مکمل پیکیج ہے. صرف مسئلہ دعا سے یا ان چیزوں سے حل نہیں ہوتا ہے.
بلکہ انسان ایک مکمل کوشش کرے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرے. جسے ابھی ہم نے عرض کیا ہے مفہوم انتظار میں کہ انفرادی اعتبار سے جو اس کو تبدیلی کرنی ہے اجتماعی. بس اگر مسئلہ صرف دعا کا ہے تو ہم نے صبح شام اور ہوتا ہے دعا تو ہم لوگ کرتے ہی ہیں امام کے ظہور کی. شاید اس سے زیادہ شاید ہی کوئی دعا ہوتی ہو. سب سے زیادہ جو ہمارے خیال سے عالم تشیع میں دعا ہوتی ہے وہ امام کے، کیونکہ ہر موقع پہ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں، کسی نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، مجلس کے بعد دعا ہوتی ہے، کوئی دوسری دعا ہو نہ ہو، لیکن امام کے ظہور کی دعا حتماً ہوتی ہے، تعجیل ظہور کی. تو کوئی دعا ہماری امام کے تعجیل ظہور کی دعا سے تو خالی نہیں. تو اگر صرف دعا کے بنیاد پہ ظہور ہوتا کہ مثلا دعا کر سبھی دعا کر کون نہیں کر رہا، تب تو پھر ضرور ہو جانا چاہیے. اس کا مطلب کہ مسئلہ صرف دعا کا نہیں ہے. خوب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دعا نہ کریں، حتماً کریں دعا، لیکن صرف دعا سے معاملہ حل نہیں ہونے والا ہے. دعا کے علاوہ بھی ذمہ داریاں ہیں. جب وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی تو انشاءاللہ امام کا ظہور ہو جائے گا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور وضاحت کریں، ایک مثال دیں، اور اس کے بعد پھر ہم یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں. مسئلہ یہ ہے کہ انتظار کی ذمہ داریوں کو اس پہلو سے بھی پہچاننے کی ضرورت ہے کہ امام پردہ غیبت میں گئے کیوں، کیا وجہ تھی. یہ ایک پوائنٹ ہے جو ہم کو دعوت فکر دے رہا ہے. مثال دیں، بالفرض آپ کی ایک گاڑی ہے، گھر میں کوئی مشین ہے، کوئی بھی چیز ہے جو کام کر رہی ہے. آپ کی گاڑی ہے، بالفرض گاڑی چل رہی ہے، چلتے چلتے گاڑی خراب ہو گئی. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ خرابی کیا ہے معلوم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ پنچر ہو گئی، تو اب دوبارہ چلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، وہ پنچر بنوانا پڑے گا. سب کو معلوم ہے. اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں ہم ہوا پنچر نہیں بنوائیں گے، جا کے اس کو پیٹرول بھروا لے اس کی جگہ پہ، جا کے کلر کروا لے اس کی جگہ پہ، جا کے اس کے مثلاً گلاسز چینج کروا لے، سیٹ کور چینج کروا لے، انجن میں کچھ کام کروا لے، انجن آئل چینج کروا دے، یہ کروا دے وہ کروا دے. چلے گی گاڑی؟ نہیں چلے گی، کیونکہ پرابلم یہ تھی ہی نہیں جو ہم کر رہے ہیں. یا کوئی دوسری پرابلم ہوئی، کوئی ایک چھوٹا سا وائر مثلا ڈسکنیکٹ ہو گیا، نہیں چل رہی ہے، اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی. ابھی کیسے اسٹارٹ ہوگی؟ سارے پہیا بدلوا دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، سب کچھ کر دیا، نہیں ہوگی. ایک چھوٹا سا وائر ڈسکنیکٹ، اس کو کنیکٹ کر دیں، چل جائے گی. اتنا سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مثلا چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس پرابلم کی وجہ سے کام رکتا ہے اس پرابلم کو حل کر دیں، کام پھر ہو جائے گا. ہم کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ امام پردہ غیب میں گئے کیوں. امت اپنی ذمہ داریوں کو نہیں پورا کر رہی تھی، امت میں شعور نہیں تھا، امت کا شعور بلند نہیں تھا، امت غافل تھی، امت بے بصیرت تھی، اس کے اندر بصیرت نہیں پائی جاتی تھی، امت میں دشمن شناسی نہیں تھی، امت میں اپنے وظائف کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں تھی. ائمہ کوشش کرتے رہے، امت نے قبول نہیں کیا، امت دین کے بارے میں بہت زیادہ سیریس نہیں تھی. خوب مشکلات کیا ہیں، ان مشکلات کو ہم پہچانیں. اگر ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ کون سی ایسی مشکلات ہیں کہ جن مشکلات کی وجہ سے امام پردہ غیب میں گئے ہیں، ان مشکلات کو حل کر دیں، امام کا ظہور ہو جائے گا. اور یہی مشکلات کے حل کرنے کا نام انتظار. در واقع یہی انتظار فرج، مشکلات کے حل کرنے کا نام انتظار ہے، اور در واقع یہی انتظار فرج ہے. تو پہلے مشکلات کو پہچانے. ہماری امت میں پرابلم تھی. اب مثال کے طور پر امت میں پرابلم تھی، امت امام کی نصرت نہیں کرتی تھی، امت امام کی اطاعت نہیں کرتی تھی، امت امام کی باتیں نہیں مانتی تھی، امت کے اندر قربانی کا جذبہ نہیں تھا، امت کے اندر شعور نہیں تھا، دشمن شناسی نہیں تھی، دشمنوں کو اپنا سمجھتے تھے، جا کے دربار میں مثلاً وہ کام کرتے تھے جو اسلام کے لیے غفلت میں کرتے تھے، آمدن نہیں کرتے تھے. بہت سے پرابلم دوسری بھی تھیں، اس طرح کی پرابلم تھی. یہ ساری چیزیں تھیں. اب آیا یہ آدمی اس پرابلم کو باقی رکھتے ہوئے آ کے بیٹھ کے دعا کرے پالنے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تو کیا ظہور ہوگا؟ تعجیل ظہور کی دعا ہے، اہم ہے، حتماً کرنا چاہیے، لیکن جہاں پہ پرابلم ہے وہ پرابلم بھی تو حل ہونی چاہیے.
جب تک وہ پرابلم نہیں حل ہوگی، ہاں یہ جب دعا کریں گے تو اللہ ہمارے توفیقات میں اضافہ کرے گا کہ وہ پرابلم اور آسانی سے جلدی حل ہو جائے. جو اس میں رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ مدد کرے گا کہ وہ رکاوٹیں ٹلیں، مشکلات کم ہوں، تاکہ وہ پرابلم، اور جیسی پرابلم حل ہو جائے گی مشکل امام کا ظہور ہو جائے گا. بہت سیدھی سی بات ہے، 2-2-4 والی بات ہے. جس مشکل کی وجہ سے یہ ایک چھوٹا سا ایک بلب ہے، یہ جل رہا ہے، خوب سب کو معلوم ہے کہ کہیں سے کوئی وائر ہے، کسی نے ڈسکنیکٹ کر دیا، ابھی پورا بلب بدل دیں، اس کا ہولڈر بدل دیں، یہاں پہ آ کے سوئچ بدل دیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے. وہ جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا اس کو کنیکٹ کر دیں. تو سب سے اہم چیز ہے کہ اس مشکل کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور وہ مشکل کو پہچان لیں گے تو امام کا ظہور نزدیک ہو جائے گا اور بہتر ہو جائے گا. خوب ہم اپنی بات کو سمیٹیں، اور یہ کچھ باتیں پوائنٹس پیش کرنے ہیں اس سلسلے میں، اور جلدی سے کر کے آپ کی اس زحمت کو تمام کریں. لہٰذا مشکل یہی ہوئی کہ بعض لوگوں نے جو چیزیں کہی گئی ہیں انتظار کے لیے، اس میں سے 1-2 کو لے لیا ہے اور اسی کو انتظار سمجھ رہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. آئیے ہم دیکھیں کہ یہ جو بعض لوگوں نے کچھ چیزوں کو لیا یا انتظار کے بارے میں کچھ نظریات ہیں، تو وہ تقریباً 4-5 نظریات کو ہم یہاں پہ بہت جلدی کم وقت میں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جو نظریات ہیں کس ٹائپ کے نظریات ہیں کہ جو ہم کو انتظار کا فلسفہ سمجھاتے ہیں. آیا وہ صحیح ہیں، غلط ہیں، مشکل ہے تو کیا ہے، نہیں تو وغیرہ وغیرہ. اس میں سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ غیبت کے زمانے میں صرف آپ امام کے تعجیل ظہور کی دعا کریں. خوب یہ گفتگو ابھی ہم نے جو ابتدا میں کی، جو اس چیز کے متعلق ہے کہ زیادہ چونکہ وقت لینا مقصد نہیں ہے، لہٰذا مزید اس پہ ہم نہیں چاہتے ہیں گفتگو کریں. جو ابھی شروع میں مثال دی کہ مثلاً دعا والی، تو یہی ساری گفتگو ہے. خوب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف دعا کریں ہم امام کا ظہور ہو جائے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ صرف دعا سے امام کا ظہور ہو جائے. مشکل تو حل ہونی چاہیے نا. مشکل کہاں پہ؟ جب تک مشکل نہیں حل ہوگی مسئلہ وہ در واقع امام کا ظہور نہیں ہوگا. مسئلے کے حل کے لیے اس مشکل کا حل کرنا ضروری ہے. دوسرا جو نقطہ نگاہ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے انتظار کے لیے جو ذمہ داریاں ہیں کیا ہیں، پہلے اور دوسرے نقطے میں تھوڑا سا فرق ہے. پہلا وہ نقطہ نگاہ ہے کہ جو وہاں پہ صرف دعا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. دوسرا بھی اسی سے تھوڑا ملتا جلتا ہے. وہ یہ کہ جو مسلمانوں کی بہت بنیادی ذمہ داری ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کی طرف سے مسلمانوں کو غافل کیا جا رہا ہے. مثلا یہ ایک گروہ ہے کہ جو انتظار کے بارے میں، انتظار فرج کے بارے میں کہتا تھا یا کہتا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، قوموں پہ کیا گزر رہی ہے، ہماری قوم پر کیا بیت رہی ہے، ان باتوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صرف اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے. البتہ ان کے حساب سے ذمہ داری وہی ہے انتظار فرج کی دعا. یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور بلکہ یوں کہا جائے کہ جہالت ہے. لہٰذا ان باتوں سے مثلا الگ کرتے ہیں کہ ہم کو ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ساری چیزیں ہیں. خوب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آیا یہ ممکن ہے کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کے بعد کہ ہم اپنے حالات، معاشرے، اس پہ کوئی غور و فکر نہیں کریں؟ اگر ہم صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو قرآن کی نگاہ میں دیکھیں تو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی. سرکار سید الشہداء خود یہ ایک موضوع ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جو اپنا قیام کیا ہے، اس قیام کی بنیاد اور مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر بیان کیا ہے. لوگوں سے کہا ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اچھائیوں پہ عمل نہیں ہو رہا، برائیوں سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ مومن کو موت کی رغبت دلاتی ہے یہ حالت. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے سارے کام کیے. ایک دوسری چیز اس مسئلے میں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا دائرہ کیا ہے. آیا صرف نماز، روزہ، مجلس یہ، یعنی معاشرے کی ہر اچھائی کی طرف دعوت دینا، ہر برائی سے روکنا، ظلم کے خلاف انسان آواز اٹھائے، ناحق چیزوں کے خلاف آواز اٹھائے؟ یہ دائرہ ہم محدود نہیں کر سکتے ہیں. ہم آپ سے گزارش کریں گے قرآن مجید میں، جب یہ بات اس سے علاوہ دوسری جگہوں پہ کہہ چکے ہیں کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں، اول تو تلاوت کا مطلب صرف
ٹیکسٹ پڑھ لینا نہیں ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جب بھی پڑھیں ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، اور ایک پین و پیپر لے کے اور ایک آدھ دو موضوع کو ذہن میں رکھیں، جتنے آپ اس کو لے کے چل سکتے ہوں، 1 2 4 5، اور جب اس موضوع سے ریلیٹڈ کوئی آیت آئے تو اس کو وہاں پہ نوٹ کر لیں۔ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس اس موضوع سے متعلق قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں ان کا ایک ذخیرہ ہو جائے گا، اس کی ایک فہرست آ جائے گی۔ لہٰذا اب آپ جب ان آیتوں کو پڑھیں گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید اس موضوع سے متعلق کیا کہہ رہا ہے۔ خوب ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں واضح نہ ہو، اس کے لیے آپ علماء کی طرف رجوع کریں، پوچھیں، لیکن ایک بیس آپ کے پاس ہوگا۔ لہٰذا علماء بھی جب بیان کریں گے تو اس بیس کے مطابق کریں گے، اس بیس سے نہیں ہٹ سکتے۔ لہٰذا یہ جو بات ہے کہ مثلاً امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ کوئی وہ نہیں، بس ٹھیک ہے اپنا کام کرو، البتہ کھل کے کوئی ان الفاظ میں نہیں کہتا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر دو، چونکہ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں بچے کو ازبر ہے کہ فروع دین میں اور واجبات میں سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، لیکن اسی چیز کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے، ہم سے کیا مطلب، قوم پہ کیا ہو رہا ہے، ہم سے کیا مطلب، ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہم سے کیا مطلب، کیوں نہیں مطلب؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہو؟ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے دائرے کے باہر نہیں ہے، دائرے کے اندر آتا ہے۔ خوب، یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ، ہم نے جیسا کہ وعدہ کیا کہ بہت فاسٹ۔ تیسری چیز کہ اسی کو پھر اور تھوڑا سا بڑھا لیں دوسرے انداز میں، اور بدترین حالات جو ہیں اس کے، وہ یہ کہ ایک روایت ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا اس وقت دنیا فتنہ و فساد و ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ بعض روایات ہیں، نہ یہ کہ ایک، بعض روایات ہیں کہ جو اس مفہوم کو پیش کرتی ہیں۔ حتیٰ ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام آ کے دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے ہی بھر دیں گے جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو یہ روایات بتاتی ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو دنیا فتنہ و فساد و ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اس نظریے والوں کا یہ ماننا ہے کہ جو کچھ خرابیاں ہو رہی ہیں ہونے دو، مت روکو، کیونکہ استغفراللہ یہ ایسا ہے نہیں، غلط ہے، یہ باطل ہے، بنیاد اسلام کے خلاف ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہیے گا کہ مثلا نے ایسا کہا ہے، نہیں، یہ نظریہ ہے ان لوگوں کا، باطل نظریہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، جب فساد پھیلے گا، ظلم پھیلے گا، ظلم و جور بڑھے گا، فتنہ پھیلے گا اور دنیا فتنہ و فساد و ظلم سے بھرے گی تو امام کا ظہور ہو جائے گا۔ لہٰذا امام کے ظہور کے لیے یہ ہونے دو، معاشرے میں پائی جانے والی گمراہیوں کو مت روکو، برائیوں کو مت روکو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے، معاشرے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ ایسا یہ گروہ کہتا ہے۔ خوب، آیا کیا ہم امام کس لیے آ رہے ہیں؟ اسلام کے قیام کے لیے آ رہے ہیں۔ آیا امام کے ظہور میں ہم خود اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ کتنی نہایت نامعقول چیز ہے، جہاں پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری صریح طور پر قرآن ہم کو دے رہی ہے۔ بہترین امت وہی ہے کہ جس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر پایا جاتا ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے سرکار سید الشہداء نے اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ اتنے قیمتی افراد کے ساتھ قربانی دے دی، اتنے عظیم شخصیات کی جانیں قربان کر دی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، معاشرے کے لیے، حالات کے لیے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے قیام کیا، کس چیز کے لیے قیام کیا تھا؟ باطل حکومت کے خلاف قیام کیا تھا۔ کس چیز کے لیے؟ تو آیا ان بنیادی چیزوں کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں؟ نہیں فراموش کر سکتے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن بہرحال ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جو باطل ہے، کہ جو ہم کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے دوسرے الفاظ میں دور کر رہا ہے۔ خوب، اس سے پہلے والا ایک الگ انداز میں، یہ الگ۔ چوتھے نظریے کے جو افراد ہیں، یہ جو تیسرے نظریے والے تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ مثلا اگر فتنہ و فساد ہو رہا ہے، خرابیاں ظلم ہو رہی، ہونے دو، ہے نا، یہ کہہ رہے تھے، غلط تھے وہ۔ چوتھے والے اسی سے اور افراطی شکل ہے، اور زیادہ شدت ہے ان کے اندر، اور بدتر ہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ غلط تھے تو یہ اور غلط ہے۔ یہ ان کا ایسے ماننا ہے کہ چونکہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تب امام کا ظہور ہوگا، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ کہتے ہیں کہ گناہوں کا ارتکاب کرنا چاہیے، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں گناہوں کی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تاکہ جب دنیا گناہوں سے بھرے تو امام کا ظہور ہو۔
در واقع یہ جو سادہ اللہ لوگ ہوتے ہیں، جو سادے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ بیوقوف بنانے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ در واقع یہ جو پورا سسٹم ہے، نظام اس پہ کام کر رہا ہے، اس میں کچھ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، جو جانتے ہیں حالات کو، ورنہ اس کے علاوہ اکثریت جو ہے وہ غافل ہے، سادہ اللہ ہیں۔ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، جذبات کا ان کے جذبات کی بنیاد پر ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ بیچارے بنیادی چیزوں ان کے لیے حل نہیں ہے، بنیادی مسائل حل نہیں ہے، لہٰذا ان کو کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے استعمال کر سکتا ہے، یوز کر سکتا ہے۔ یہ اور بدترین چیز ہے کہ جہاں پہ یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ گناہوں کا ارتکاب، خوب کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے گناہ کے لیے ہم کو منع کیا گیا ہے۔ امام کے غیبت کے زمانے میں کیا گناہ جائز ہو جائیں گے؟ حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو اتنا ہم لوگ یزید پہ لعنت ملامت کرتے ہیں، سب پورے واقعات، ساری تحریکیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پانچواں پوائنٹ اور اس سلسلے کا آخری پوائنٹ، اور اس کے بعد بس گفتگو یعنی جم بندی اور گفتگو تمام۔ ایک اور نظریہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ غیبت کے زمانے میں حکومت کے قیام کے لیے کیا جانے والا ہر اقدام شریعت کے خلاف ہے۔ یہ بھی غلط ہے، مت کہیے گا کہ کہا ہے۔ یہ پانچوں ہم نے نظریے بیان کیے ہیں کہ جو فلسفہ انتظار کو یا اس کے خلاف ہے یا کمپلیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ مثلا جو پہلا والا تھا کہ خالی دعا کرو کچھ نہیں، تو خالی دعا سے نہیں، اس کے خلاف ہے، دعا پہ روک رہا ہے۔ ٹھیک ہے کہ دعا اس کے اندر ہے، لیکن باقی جو ہیں کہ مثلا کچھ نہ کرو، حالات سے ہم کو کچھ نہیں، تو خلاف ہیں۔ یہ ہم کو کرنا ہے، نہیں کہ نہیں کرنا ہے۔ لہذا یہ بھی جو ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ جو بھی ہے وہ شریعت کے منافی شریعت کے خلاف ہے۔ ہر قسم کی حکومت استغفر اللہ نعوذ باللہ باطل ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ در واقع جو روایات ہیں ان میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ مثلاً حضرت حجت سے قبل جو بھی پرچم اٹھایا جائے گا وہ باطل کا پرچم ہوگا۔ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا کوئی بھی نارمل حکومت بھی جو ہوگی وہ بھی صحیح نہیں ہے، جبکہ وہاں پہ اس روایت میں کہنے سے مراد یہ ہے کہ غیبت کے امام کے غیبت کے زمانے میں مہدویت کے عنوان سے جو بھی پرچم یا علم لہرایا جائے گا وہ باطل کا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکومت یعنی کیا مطلب امام کی غیبت کے زمانے میں حکومت نہیں ہونی چاہیے؟ اسلام کے بہت سارے قوانین اور احکام کا تعلق حکومت سے ہے۔ اگر حکومت ہی نہیں ہوگی تو پھر اسلامی قوم کو خدا حافظ کہنا پڑے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک روایت آ کے پورے اسلام کو جو ہے وہ ختم کر دے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ان اہداف کو ہم پہچانیں، روایت کی گہرائی میں جا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اس طرح کے گمراہ کرنے والے نظریے سامنے آ رہے ہیں کہ جو فلسفہ انتظار کو چوٹ پہنچا رہے ہیں، یہ سارے نظریے آپ کو عام لوگوں سے کہ جو کہ علماء میں سے نہیں ہیں۔ ورنہ اگر آپ علماء سے جا کے گفتگو کیجئے، مراجع سے جا کے گفتگو کیجئے، چاہے آپ رہبر معظم سے بات کیجئے، چاہے آپ مرجع علی قدر آیت اللہ سیستانی سے بات کیجئے، چاہے دوسرے مراجع سے، کوئی بھی مرجع آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ امر بالمعروف نہیں کیجئے، نہی عن المنکر نہیں کیجئے۔ آپ دیکھیں اس ٹائم موجودہ حالات، خود رہبر معظم تو خود ماشاءاللہ ایک حکومت، ایک سسٹم پوری دنیا کے ظلم سے ٹکرا رہے ہیں، دنیا کے ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو چیلنج کیے ہوئے ہیں، لیکن خود مرجع علی قدر آغا سیستانی، آپ دیکھیے کتنا بہترین انداز تھا کہ داعش سے انہوں نے ٹکراؤ پیدا کیا اور ٹکرائے داعش سے اور داعش کو نیست و نابود کیا، فتویٰ دیا اس کے خلاف کہ داعش سے لڑنا واجب کفائی میں سے۔ بالفرض اگر ان نظریات کو دیکھ لیں کہ نہیں بھائی ہم سے کوئی مطلب نہیں، جو کر رہے ہیں کرنے دو، تو کیا ہوتا؟ یہ داعش شام کو برباد کر چکے ہوتے، عراق کو برباد کر چکے ہوتے، اور شام و عراق کے سارے روزوں کو، کیونکہ ان کا مقصد وہی تھا اور سامنے آ گیا تھا، وہ روزوں کو ٹارگٹ کر کے انہوں نے حملہ شروع کر دیا تھا، تو بچایا ہے جانثاروں نے اور جان کو فدا کرنے والوں نے، جو شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ لبنان سے ہوں، چاہے وہ سیریا سے ہوں، چاہے وہ عراق سے ہوں، چاہے وہ ایران سے ہوں، انہوں نے بچایا ہے کہ جو آج یہ روزے ہمارے سامنے موجود ہیں۔
ورنہ ان سارے روزوں کا حال بھی وہی ہوتا جو بقی کا. لہذا اگر ان نظریات کو دیکھا جاتا تو آج ہمارے سارے روزے ویران ہو چکے ہوتے, مسمار ہو چکے ہوتے سارے روزے. عراق کا مطلب نجف, کربلا, کاظمین, سامرا اور بھی بہت سارے وہاں پہ جو زیادگاہیں ختم ہو جاتی. سیریا, جناب رقیہ, جناب زینب, بہت سے وہاں پہ چھوٹی موٹی زیادگاہیں ہیں انبیاء کی اور فلاں فلاں, ختم ہو گئی ہوتی. کیسے اس باطل نظریے کو لے کے, یہ فلسفہ انتظار ہی کے خلاف نہیں ہے بلکہ اسلام کی بنیاد کے خلاف ہے کہ جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. لہذا یہ غلط فہمی ہے, یہ غلط ہے. آئیے بات کو سمیٹتے ہیں اور بہت جلدی سے اپنی گفتگو ختم کر دیں کہ یہ فلسفہ انتظار کا مطلب اپنی آمادگی اپنے اندر. کیسی آمادگی؟ امام ہم کو جیسا چاہتے ہیں امام کی نصرت کرنی نا. ہم کو کیسے نصرت کریں گے؟ امام جس فیلڈ میں آگے بڑھیں گے اسی فیلڈ میں نصرت کریں گے نا. جن اہداف کو لے کے آئیں گے انہی اہداف میں نصرت کریں گے. اپنے آپ کو اس کے مطابق آمادہ کر لیں. لہذا اس فلسفے کو اگر 3 حصوں سے ہم 3 اعتبار سے دیکھیں تو شاید ہمارے لیے آسان ہوگا. اور یہ آخری مرحلہ ہے کہ پہلا جو فلسفہ ہے وہ اصلاح نفس, سب سے بنیادی چیز ہے. اصلاح کا مطلب بہت بڑا مفہوم ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے, انسان غیبت نہ کرے, لیکن صرف اسی میں نہیں ہے. نفس کی اصلاح یعنی نفس میں کوئی خرابی نہ پائی جائے. لہذا اصلاح نفس میں شعور کا بلند ہونا بھی ہے, اصلاح نفس میں بصیرت بھی ہے, بہت سی چیزیں اصلاح نفس میں. اپنی اصلاح نفس میں دشمن شناسی بھی ہے, اصلاح نفس میں دوستوں کو پہچاننا بھی ہے. اسلام بہت سی چیزیں ہیں. تو اصلاح نفس کا مطلب صرف وہ نہیں ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں, ہم یہ نہ کریں. نہیں, وہ سب ہیں لیکن صرف وہ نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بھی. پہلا. دوسرا مرحلہ جو دوسرا فلسفہ ہے, معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا. خوب ہمیں اپنی ذات کے لیے بھی دشمن شناسی مثلا اور بصیرت, معاشرے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ضروری ہیں. ہم معاشرے کو یوں ہی نظر انداز نہیں کر سکتے. حتیٰ روایت میں تو یہاں تک اگر آپ اپنا گھر لے رہے ہیں تو پہلے پڑوسی کو دیکھیے پھر گھر دیکھیے. اتنا معاشرہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. معاشرے سے کٹ کے تھوڑی ہم رہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں کچھ بھی ہوتا ہے ہونے دو, ہم تو ٹھیک ہیں. غلط ہے یہ. احمق ہیں وہ لوگ جو ایسا سوچتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہے تو ہونے دو, ہم صحیح رہیں بس چل جائے گا. ممکن ہی نہیں ہے. معاشرہ بہرحال اثر انداز ہوتا ہے, اور یہ ہمارے اصل موضوع میں نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے, ورنہ انشاءاللہ کبھی ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ معاشرے کے اثرات کیا ہوتے ہیں, اور وہ دکھتے بھی ہیں. تھوڑا سا انسان کے اندر اگر شعور ہو تو نظر آئے گا. پھر اس کا تیسرا جو فلسفہ ہے یا فلسفے کا تیسرا مرحلہ ہے وہ حقیقی منتظرین برے ماحول میں اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں یا برے ماحول کے رنگ میں رنگ نہیں جاتے. ایسا نہ ہو کہ حالات ہمارے اوپر اثر انداز ہو جائیں اور حالات ہم کو تبدیل کر دیں. اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بھی, بچانا بھی ہے ہماری ذمہ داری. اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو سمجھنا, جاننا, پہچاننا اور اس سے دوری اختیار کرنا یہ ہمارے فرائض میں سے. لہٰذا فلسفہ انتظار بہت بنیادی چیز ہے. اگر ہم اس کو نہیں محسوس کریں گے تو امام کے غیبت ایسی طولانی سے طولانی ہوتی جائے گی. یہ چھوٹی موٹی مدت نہیں ہے. 260 ہجری سے غیبت صغریٰ شروع ہوتی ہے, 329 ہجری سے غیبت کبریٰ شروع ہوتی ہے, اور آج 1100 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں ہمارے امام پردہ غیب میں. ہم لوگوں کو باقاعدہ اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے. کون سے ایسی پرابلمس ہیں اور مسائل ہیں, مشکلات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا امام پردہ غیب میں ظہور نہیں ہو رہا ہے. اپنے نفس اور اپنے معاشرے کو تبدیل کریں تاکہ امام کا ظہور جلد ہو جائے, اور اس کے لیے فلسفہ انتظار کا سمجھنا اہم اور ضروری ہے. اس کے سمجھے بغیر ہم امام کے ظہور میں تعجیل نہیں کر سکتے, نہ اس کی دعا بھی مکمل نہیں ہو سکتی ہے. لہذا فلسفہ انتظار سمجھیں, اس پہ عمل کریں. یہ جو گفتگو ہے مختصر گفتگو ہے, ورنہ فلسفہ انتظار بہت طولانی ایک مفہوم ہے کہ, لیکن بہرحال بنیادی اعتبار سے کافی حد تک یہاں پہ کچھ بنیادی چیزیں انشاءاللہ واضح ہو گئیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینے کے، شام کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے، از سخی پتائی دا غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک یہ چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے 12 پر، بارویب کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے، نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے، نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، سب ہی منہ چھپائیں گے
سب منہ چھپائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے۔ دعویٰ محبت جو صبح و شام کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں، خمس بھی نہیں دیتے، غیبتیں بھی کرتے ہیں، مومنوں سے دل میں بھی بغض و کینہ رکھتے ہیں۔ کس طرح نبھائیں گے، کس طرح نبھائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے۔ جھوٹ بولنے کو ہم مشغلہ سمجھتے ہیں، بات بات پر بیجا مصلحت برتتے ہیں، اور منافقت کو بھی مصلحت سمجھتے ہیں، لہب و لعب کا سامان ہم گھروں میں رکھتے ہیں، کس طرح چھپائیں گے، کس طرح چھپائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے۔ نعمت شریعت کو بوجھ ہی سمجھتے ہیں، لہب و لعب ہی کو ہم زندگی سمجھتے ہیں، صاحبان زر کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں، تنگ دست مومن کو بس یوں ہی سمجھتے ہیں، کیا مقام پائیں گے، کیا مقام پائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے۔ اللہ جل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا، صبت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ، حمد و نعت سوز و صلاح اور منقبت
نوحہ ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، آپ سب لوگوں کو امام زمانہ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور الکریم چینل کا بہت ممنون ہوں جنہوں نے پہلی بار مجھے آپ کی چینل میں کچھ کلام پیش کرنے کا موقع عطا کیا۔ سماعت فرمائیں قصیدہ بطور خاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک گھر خوشی ہے امام زمان کی، ہر ایک گھر خوشی ہے امام زمان کی، ولادت ہوئی ہے امام زمان کی، ولادت ہوئی ہے امام زمان کی، سبھی جھوم کر پڑھ رہے ہیں قصیدہ، سبھی جھوم کر پڑھ رہے ہیں قصیدہ، یہ محفل سجی ہے امام زمان کی، یہ محفل سجی ہے امام زمان کی، ولادت ہوئی ہے امام زمان کی، حسن عسکری اور نرجس کو بے حد، حسن عسکری اور نرجس کو بے حد، مسرت ہوئی ہے امام زمان کی، مسرت ہوئی ہے امام زمان کی، ولادت ہوئی ہے امام زمان کی، امامت کی فہرست میں دنیا والوں، امامت کی فہرست میں دنیا والوں، کڑی آخری ہے امام زمان کی، کڑی آخری ہے امام زمان کی، ہے 15ویں شعباں ولادت کی خوشبو، ہے 15ویں شعباں ہے 15ویں شعباں ولادت کی خوشبو، مہکنے لگی ہے امام زمان کی، ولادت ہوئی ہے امام زمان کی، بلاتے ہیں سب الاجل کہہ کے ہر پل، بلاتے ہیں سب ہر پل، بلاتے ہیں سب الاجل کہہ کے ہر پل، دعا ہو رہی ہے امام زمان کی، ولادت ہوئی ہے امام زمان کی۔ پھر دیکھیے گا، جواب عریضہ وہ دیتے ہیں فوراً، جواب عریضہ وہ دیتے ہیں فوراً، سخاوت بڑی ہے امام زمان کی، سخاوت بڑی ہے امام زمان کی، ولادت ہوئی ہے امام زمان کی، جہاں ذکر ہوتا ہے آل نبی کا، جہاں ذکر ہوتا ہے آل نبی کا،
جہاں ذکر ہوتا ہے آل نبی کا، وہاں روشنی ہے امام زمان کی، وہاں روشنی ہے امام زمان کی، ولادت ہوئی ہے امام زمان کی۔ ببر آج تم بھی کرو خوب مدحت، ببر آج تم بھی کرو خوب مدحت، ببر آج تم بھی کرو خوب مدحت، کہ یہ بندگی ہے امام زمان کی، کہ یہ بندگی ہے امام زمان کی۔ ہر ایک گھر خوشی ہے امام زمان کی، ولادت ہوئی ہے امام زمان کی، ولادت ہوئی ہے امام زمان کی۔ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ میرے مولا کی مدت ہوئی ہے، ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، میرے مولا کی مدت ہوئی ہے، ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، میرے مولا کی مدت ہوئی ہے، ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، تیرے دشمنوں کی گزرتی ہے مولا، تیرے دوستوں کو ستاتے ستاتے، میرے مولا کی مدت ہوئی ہے، ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، گزرتی ہے جیسی گزاریں گے مولا، نہاری ہے ہمت نہاریں گے مولا، ستم تھک گیا ہے ہوئے کند خنجر، لہو مومنوں کا بہاتے بہاتے، میرے مولا کی مدت ہوئی ہے، ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، کہیں نوح ماتم کہیں آزاری، سفر کربلا کا مسلسل ہے جاری، جھکے جا رہے ہیں ضعیفوں کے کاندھے، جوانوں کے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے، میرے مولا کی مدت ہوئی ہے، ستم ظالموں
کے اٹھاتے اٹھاتے لعینوں نے ہم پر مظالم اٹھائے، جوان سال لاشوں پہ لاشیں اٹھائے، چلے ہیں شہادت کا صحرا سجائے، وہ شادی کا صحرا سجاتے سجاتے میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، جو بہنیں ہیں زندہ تو بھائی نہیں ہے ماں باپ باقی تو بیٹے نہیں ہیں، جو بیٹے ہیں باقی تو سایہ نہیں ہے، جگر کانپتا ہے بتاتے بتاتے میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، گھروں سے چلے تھے جو پرسے کی خاطر، وہ مارے گئے راستوں میں مسافر، کبھی جاتے جاتے جلوس اذاں میں، کبھی مشہد و کربلا جاتے جاتے میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، تھی صغرا کے لب پر صدا یہ دہائی، چلے آؤ بابا چلے آؤ بھائی، ہٹکتی ہے سینے میں اب میری سانسیں، تمہیں دیر ہو جائے نہ آتے آتے میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، زبان سے جو کی بات اس نے نبھائی، پیا ٹھنڈا پانی نہ سائے میں آئی، زبان سے جو کی بات اس نے نبھائی، پیا ٹھنڈا پانی نہ سائے میں آئی، زمانے سے اٹھی ہے اصغر کی مادر، خیالوں میں جھولا جھلاتے جھلاتے میرے مولا آؤ کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے
خدا جانتا ہے وہ کیسا تھا منظر، خدا جانتا ہے وہ کیسا تھا منظر، کلیجے پہ آبے کے چلتے تھے خنجر، جوانی ضعیفی کے در پر کھڑی تھی، سکینہ کی تربت بناتے بناتے میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، تکلم کی اور حیدری کی دعا ہے، تکلم کی اور حیدری کی دعا ہے، ہر ایک سمت ماتم ہے آؤ بکا ہے، نہ ایسا ہو ہم بھی لحد میں یہ بولے، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، تیرے دشمنوں کی گزرتی ہے مولا، تیرے دو